اس کہانی کے بارے میں ایک بات عرض کرنا ضروری ہے کہ یہ کہانی 80% حقیقت پر مبنی ہے۔ اس کے کچھ کردار اب بھی حیات ہیں اور کسی نہ کسی انداز میں بہرحال جی رہے ہیں۔ اس میں آپ کو وہ سب کچھ ملے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ چنار گڑھ کے جس پراسرار قلعے کے گرد یہ کہانی گھومتی ہے وہ آج بھی اپنی جگہ قائم ہے۔ ننکا اس قدر خبیث اور شیطانی قوتوں کا مالک تھا کہ چنار گڑھ کے بزرگ آج بھی اس کا نام سن کر لرز جاتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کے اگلے حصے کی طرف۔ ننکا کی آواز مارٹینا سے سن لینے کے بعد ہنری کے سارے کزبل نکل گئے۔ وہ اندر ہی اندر پیچ تاب کھا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں چنگاریاں چٹخ رہی تھیں۔ ننکا کی پراسرار قوتوں نے صرف مارٹینا سے جسمانی رشتہ نہیں جوڑا تھا، اس کی روح پر بھی پوری طرح قابض ہو گیا تھا۔ یہ بات ہنری کے لیے خطرے کے الارم سے کم نہیں تھی۔ وقتی طور پر دوسرے انگریز آفیسروں کی طرح ہنری بھی مصلحت سے کام لے کر خاموش ہو گیا تھا، لیکن اس کے ذہن میں اب بھی تیزی سے کچھ باتیں گردش کر رہی تھیں۔ اسے سب سے زیادہ خدشہ اس بات کا تھا کہ ننکا جب چاہے گا مارٹینا کے جسم پر اپنا پراسرار اور ناپاک تسلط قائم کر کے اس کی آنکھوں سے ہنری کے ایک ایک عمل کا جائزہ لے سکتا ہے، اس کی باتوں کو سن سکتا ہے۔ پھر ہنری کے دشمن کش پالیسی سے آگاہ ہونے کے بعد تحصیل کے لوگوں کو اپنے حق میں ہموار کرنے کی خاطر ہنری کی خفیہ اور خطرناک چالوں سے بھی قبل از وقت خبردار ہو سکتا تھا۔ ہنری نے اپنی ذہانت و چال بازیوں سے جو مقام سال ہر سال کی کوششوں کے بعد حاصل کیا تھا، اسے پل بھر میں ہاتھ سے نکلتا محسوس کر کے تلملا اٹھا۔ ننکا نے مارٹینا کی زبانی جو کچھ کہا تھا وہ کچھ غلط بھی نہیں تھا۔ ہنری بھی دوسرے انگریزوں کی طرح کھاؤ پیو اور عیش کرو کا قائل تھا۔ یہ موقع اسے گورنر جنرل کے قریب رہنے کی وجہ سے حاصل تھا۔ چنار گڑھ کے چپے چپے سے اس کا نام کا ڈنکا بجتا تھا۔ دور دراز کے بڑے بڑے افسران محض گورنر جنرل سے ملاقات کی غرض سے آتے تھے اور ہنری کی خوشامد کرتے تھے، لیکن ننکا کے اچانک درمیان میں آ جانے سے اس کی بنی بنائی ساکھ خطرے میں پڑتی نظر آ رہی تھی۔ ہنری اس وقت مارٹینا کے خوبصورت اور گداز جسم کی توبہ شکن نشیب و فراز کو بڑی حقارت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پہلے اسے ننکا اور مارٹینا کے درمیان ناجائز تعلقات پر اعتراض تھا۔ وہ خود دوسری حسین عورتوں پر اپنا پورا حق سمجھتا تھا، لیکن اپنی بیوی کو کسی اور کی آغوش میں دیکھنا ہنری کے لیے سہانے روح سے کم نہیں تھا۔ لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ اس کے جسم کی ایک ایک رگ میں خالص انگریزی خون دوڑ رہا تھا۔ ممکن تھا کہ اس کی ماں نے بھی اس کے باپ سے چوری چھپے کسی اور سے تعلقات قائم کر لیے ہوں، لیکن وہ تیسرا خون بھی کسی انگریز ہی کا رہا ہوگا۔ ہنری کو اپنے خون پر فخر تھا، لیکن مارٹینا کے خون میں غلیظ اور ناپاک ہندوستانی کے خون کی آمیزش اسے پسند نہیں تھی۔ دوسرے انگریزوں کی طرح ہنری بھی اس فن سے بخوبی واقف تھا کہ حالات کنٹرول سے باہر ہونے لگیں تو وقتی طور پر پالیسی تبدیل کر کے سچویشن کو قابو میں کیا جا سکتا ہے۔ اپنے مطلب کی خاطر کسی کے سامنے عارضی طور پر گھٹنے ٹیک دینا بھی اس کے لیے کوئی شرمناک فعل نہیں تھا۔ محکوم بن کر حاکم کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا اور پھر اپنی حاکمیت قائم کرنا، یہی اس نے اپنے آباء و اجداد اور اپنی قوم سے سیکھا تھا۔ خاصی دیر تک وہ اپنی جگہ خاموش کھڑا مارٹینا کو گھورتا رہا، اپنے خون کے گھونٹ حلق کے نیچے اتارتا رہا۔ پھر اس نے اپنی پالیسی کو تبدیل کرنے کے بارے میں ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کیا۔ اپنے اقتدار کو بچانے کی خاطر مارٹینا کو ننکا کے ساتھ رنگرلیاں منانے کا موقع دے کر وہ اپنے ڈگمگاتے قدموں کو کسی اور پالیسی سے دوبارہ جما سکتا تھا۔ ننکا کی پراسرار قالی طاقتوں سے ٹکر لینا اس کے بس کی بات نہیں تھی، اس لیے اس نے فوری طور پر ننکا اور مارٹینا کے تعلقات سے چشم پوشی روا رکھنے کا پروگرام مرتب کیا۔ اسی خیال کے پیش نظر
اس نے ایک نئی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے ننکا کو دوستی کی دعوت دی تھی، لیکن ننکا نے اس کی بات کو نظر انداز کر کے اسے بار بار کرانے کی کوشش کی تھی کہ مارٹینا اس کی حفاظت میں ہے۔ اگر ہنری نے اس کے درمیان میں کوئی خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی تو اس کا انجام مادھو لال سے بھی زیادہ بھیانک ہوگا۔ اس جملے کی بازگشت ہنری کو کسی نئی پالیسی اختیار کرنے پر اکسا رہی تھی۔ وہ براہ راست ننکا سے مفاہمت کرنے پر مجبور تھا، لیکن اس کی خباثتوں کی کھلی چھٹی دے کر اس کی حاکمیت کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ ایک لمحے کو اس کے ذہن میں یہ بھی آیا کہ وہ مارٹینا کو طلاق دے کر ہمیشہ کے لیے آزاد کر دے، لیکن اسے فوراً ہی خود اپنے خیال کی تردید کرنی پڑی۔ طلاق کے بعد اگر مارٹینا چنار گڑھ میں رہ کر ننکا کے ساتھ تعلقات برقرار رکھتی تو اس میں بھی ہنری کی سبکی تھی۔ ہنری کسی زخمی اور خونخوار درندے کی مانند اپنے ہونٹ چباتا رہا۔ پھر اس کے ذہن میں ایک خیال بڑی تیزی سے ابھرا، لوہے کو کاٹنے کی خاطر لوہے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس خیال کے ساتھ ہی ہنری کے ذہن میں بابا رحیم کا نام بجلی بن کر گوندا۔ بابا رحیم ایک صوفی بزرگ تھے جو پرانے قلعے کے دامن میں ایک نیم پختہ مکان میں رہتے تھے۔ ان کے حلقہ عقیدت میں ریاست کے بااثر لوگ بھی تھے اور عام افراد بھی بابا رحیم کی روحانی قوتوں سے فیضیاب ہوتے رہتے تھے۔ ہنری کو اس بات کا علم اپنے معتبر لوگوں کے ذریعے بخوبی ہو چکا تھا کہ ننکا جو چنار گڑھ میں کالے بخار کے نام سے مشہور تھا، وہ بھی خود کو بابا رحیم کے آستانے سے دور ہی رکھتا تھا۔ ریاست کے عام لوگوں نے بھی کبھی ننکا کو بابا رحیم کے مکان کے قریب پھٹکتے نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی مشہور تھی کہ ریاست کے لوگوں کے اصرار کے باوجود بھی ابھی تک بابا رحیم نے بھی ننکا کی سرزنش کی خاطر کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا۔ وہ لوگوں کی داد فریاد سننے پھر آسمان کی سمت نظر اٹھا کر کہتے، وہی دونوں جہاں کا مالک ہے، مشرق اور مغرب کا بے تاج بادشاہ، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بات اس سے پوشیدہ نہیں، وہ سب کچھ دیکھ اور سن رہا ہے، ہماری جانیں بھی اس کے رحم و کرم کی محتاج ہیں۔ اس کی کتاب پر عمل کرو، نجات کا راستہ وہی ہے جو اس نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، جو مانگنا ہے اسی سے مانگو، وہ ہر چیز پر قادر ہے، باقی سب فریب ہے، دھوکہ ہے۔ جس مکان میں بابا رحیم کا آستانہ قائم تھا وہ سرکاری زمین تھی جس پر کسی مکان یا دوسری تعمیرات کی اجازت نہیں تھی، لیکن ایک دن اچانک ریاست کے لوگوں نے وہاں ایک نیم پختہ مکان کھڑا دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئے۔ اس مکان کے بارے میں ریاست کے طول و عرض میں چیمہ گوئیاں شروع ہو گئیں۔ بات انگریز سرکار تک پہنچی تو بلڈوزر حرکت میں آ گئے۔ کس نے اور کب اس مکان کو تعمیر کرایا یہ بات کسی کے علم میں نہیں تھی۔ حیرت و تعجب کی ایک بات یہ بھی تھی کہ اس مکان میں کوئی بندہ بشر بھی نہیں رہتا تھا۔ کسی نے اس سلسلے میں کوئی دعویٰ بھی نہیں کیا تھا۔ بہرحال سرکاری مشینری حرکت میں آ گئی، مکان کو زمیں بوس کر دیا گیا اور اس کے تمام ملبے کو باقی سرکار ضبط کر لیا گیا۔ مگر اس کے بعد جو کچھ ہوا اس نے ریاست کے لوگوں کے علاوہ سرکاری مشینری کو بھی انگشت بدنداں کر دیا۔ بابا رحیم کے اس آستانے کو سرکاری حکم پر 15 روز کے اندر 7 بار توڑا گیا اور اس کا ملبہ اٹھوایا گیا، لیکن ہر بار سخت پہرے اور کڑی نگرانی کے باوجود وہ مکان حیرت انگیز طور پر دوبارہ اپنی جگہ تعمیر نظر آنے لگتا۔ پھر ریاست کے بزرگوں نے ہنری سے ملاقات کی اور ہنری نے ان کے بے حد اصرار کے بعد اس مکان کو اس شرط پہ قائم رہنے دیا کہ وہاں اگر کسی دوسری جگہ کوئی گھر کی تعمیر کی کوشش کی گئی تو اس مکان کو بھی ڈھیر کرا دے گا۔ ہنری کے اس حکم کے بعد اچانک اس مکان میں ایک سفید ریش بزرگ کو دیکھا گیا جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اس کی عمر 70 سال سے بھی زیادہ تھی، لیکن وہ قابل رشک صحت کا مالک تھا۔ اس کی آنکھوں سے صلح اور آتشی رنگ چھلکتے تھے۔ وہ بہت نرم سخن اور خوش گفتار شخصیت کا مالک تھا۔ اس کے پاس صرف ایک کام تھا،
یا تو خدا کے سامنے ہر وقت سر بسجود رہ کر گڑ گڑانا اور آہوزاری کرنا، یا پھر مکان کے قریب نیم کے تناوت درخت سے ٹیک لگائے بیٹھے تسبیح پڑھنا۔ وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، یہ بات بھی کسی کے علم میں نہیں تھی۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے ارد گرد عقیدت مندوں کا ہجوم اکٹھا ہونا شروع ہوا، تو صرف اتنا معلوم ہوا کہ اس کا نام رحیم شاہ ہے۔ لوگوں نے احتراماً اسے بابا رحیم کہنا شروع کر دیا۔ کچھ دنوں تک ریاست کے لوگوں نے عقیدت و احترام کا سلسلہ جاری رکھا، پھر اپنی ضعیف الاعتقادی کے پیش نظر تعویذ گنڈوں کا مطالبہ شروع کر دیا۔ بابا رحیم کا ایک ہی جواب ہوتا، خدا سے لو لگاؤ، جو کچھ مانگنا ہے اسی سے مانگو۔ چنانچہ ضرورت مندوں کا ہجوم کائی کی طرح چھٹتا گیا۔ جو سچے پرستار تھے اور صرف بزرگوں کے قرب و صحبت سے فیضیاب ہونے کے عادی تھے، صرف وہی باقی رہ گئے۔ بابا رحیم نے ان کی ملاقات کے لیے بھی تھوڑا وقت مقرر کر رکھا تھا، تاکہ ان کی اپنی ریاضت اور عبادت میں کوئی فرق نہ آنے پائے۔ غرض یہ کہ بابا رحیم کا نام بھی ریاست کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پھیل گیا۔ ایک بار ہنری نے بھی سیاسی اعتبار سے بابا رحیم کے آستانے پر بظاہر بڑی عقیدت سے حاضری دی تھی، مگر مقصد یہ معلوم کرنا تھا کہ کہیں بابا رحیم کی شکل میں کوئی غیر ملکی جاسوس انگریز حکومت کے خلاف پروپیگنڈا کرنے یا بغاوت پھیلانے کے غرض سے تو نہیں آیا۔ ہنری کا اندازہ غلط ثابت ہوا، تو اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس کے بعد اسے بابا رحیم کے بارے میں کچھ ایسی اطلاعات بھی ملتی رہیں کہ وہ کوئی پہنچا ہوا پیر مرد ہے، جو اپنی روحانی قوتوں سے دوسروں کے مصائب و آلام دور کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہے، اور ننکا بھی اس کے سائے سے دور رہتا ہے۔ ہنری نے بابا رحیم کے کرشموں اور معجزوں کی اطلاع پر کوئی توجہ نہیں دی تھی، لیکن اس وقت جب ننکا نے اس کے اعصاب پر ضرب لگائی تو اسے یکلخت بابا رحیم کا خیال آ گیا۔ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، لوہے کو لوہا کاٹتا ہے والی مثال ہنری کے ذہن میں ابھری تو امید کی ایک کرن اسے بابا رحیم کے آستانے پہ حاضری دینے پر مجبور کر دیا۔ لیکن وہ بابا رحیم سے اس قدر خاموشی اور رازداری سے ملنا چاہتا تھا کہ کسی کو مطلق بھنک بھی نہ مل سکے۔ بابا رحیم عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر اٹھے اور حسب معمول دیوار سے ٹیک لگا کر تسبیح پڑھنے بیٹھ گئے۔ ان کے جسم پر سفید اجلا لباس، جس پر کئی جگہ پیوند لگے تھے، کمرے میں ایک طرف چٹائی کا بستر لگا تھا، پانی کا ایک گھڑا رکھا تھا اور ایک سمت میلی سی دری بچھی ہوئی تھی۔ دری اور چٹائی کے درمیان ٹین کا ایک ٹوٹا صندوق نظر آ رہا تھا، لیکن بابا رحیم کی شخصیت ان تمام شے سے افضل و نمایاں تھی۔ ان کی آنکھوں میں نور ہی نور تھا، چہرے سے صبر و استقامت عیا تھی۔ اس وقت کوئی وظیفہ پڑھنے میں مصروف تھے۔ خاصی دیر تک وہ استغراق کی کیفیت سے دو چار تسبیح کے دانوں پر انگلیاں گھماتے رہے، پھر آہستہ آہستہ ان کی تھوڑی سینے سے لگ گئی۔ یہ مراقبے کی کیفیت تھی جو تا دیر قائم رہی۔ مشرقی گوشے میں ایک چھوٹی سی لالٹین روشن تھی، جس کی مدھم روشنی میں بابا رحیم کا وجود خاصا نمایاں لگ رہا تھا۔ وہ اپنے وظیفے میں پوری طرح غرق، آنکھیں بند کیے خدا سے لو لگائے عالم لاہوت کی سیر کر رہے تھے۔ یہ روز مرہ کا معمول تھا کہ عشاء کے بعد وہ کئی گھنٹے اسی انداز میں بیٹھے رہتے۔ اکثر رات بیت جاتی، لیکن ان کے استغراق میں کوئی فرق نہیں آتا۔ جذب کی کیفیت میں وہ کہیں سے کہیں پہنچے ہوتے۔ اس وقت وہ تقریباً 1 گھنٹے سے اسی کیفیت سے دو چار رہے، پھر یکلخت تسبیح پر ان کی گردش کرتی ہوئی انگلی تھم گئی۔ انہوں نے سر اٹھا کر کمرے کے چاروں طرف دیکھا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ وہاں کسی اور کی موجودگی محسوس کر رہے ہوں۔ ان کی نظریں کمرے کا طواف کرتی ہوئی میلی دری پر جا کر تھم گئیں۔ ہونٹوں پر ایک دلاویز تبسم ابھر آیا، لبوں کی جنبش ہوئی اور بابا رحیم کی نرم آواز کمرے میں آہستہ سے ابھری، تم نے آج پھر بڑی رازداری سے میرے پاس آنے کی کوشش کی۔
لیکن مجھے تمہاری موجودگی کا احساس ہو گیا ہے۔ بابا رحیم کے جملے کے اختتام کے ساتھ ہی میلی دری پر ایک شخص بیٹھا ہوا نظر آنے لگا۔ وہ بڑے ادب و احترام سے آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ اس کی عمر کوئی 30 اور 35 کے پیٹے میں نظر آتی تھی۔ چہرے پر گھنی مونچھیں تھیں اور فرینچ کٹ داڑھی نظر آ رہی تھی۔ چہرے پر نرمی اور کرختگی کے ملے جھلے تاثرات بھی نمایاں تھے۔ سر کے بال گہرے سیاہ اور پشت کی جانب گردن تک بڑھے ہوئے تھے۔ کافی عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، اس لیے چلا آیا۔ اگر میری وجہ سے کوئی زحمت ہو تو میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا ابوالقاسم کہ تم میرے لیے ایک اچھے رفیق ہو اور میں تم کو پسند کرتا ہوں، بابا رحیم نے شفقت بھرے انداز میں کہا۔ پھر دیوار کے پاس سے ہٹ کر چٹائی پر آ گئے۔ اور سناؤ، کیسی گزر رہی ہے؟ آپ کی محبت و کرم نوازی ہے، کیسے آنا ہوا؟ بابا رحیم نے کچھ توقف کے بعد سنجیدگی سے دریافت کیا۔ سلام کے غرض سے حاضر ہوا ہوں، ابوالقاسم نے، جس کا تعلق اجنا کی نیک اور عبادت گزار جتھے سے تھا، زیر لب مسکرا کر کہا۔ آپ کے نیاز حاصل ہوتے ہیں تو آنکھوں میں ٹھنڈک اور دل میں تراوٹ کا احساس جاگ اٹھتا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ اب تم نے بزرگوں سے صحبت کرنے کا طریقہ سیکھ لیا۔ ادب و آداب محفل کے معاملے میں تم اپنے قبیلے کے دوسرے افراد سے مختلف نظر آنے لگے ہو۔ یہ بھی آپ کے قدموں کی برکت ہے، ورنہ من آنم کے من دانم۔ ننکا کے سلسلے میں اب تمہارے خیالات میں جو تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، میں انہیں محسوس کر رہا ہوں، بابا رحیم نے بدستور نرم اور ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ قدرت اس کی رسی دراز کر رہی ہے، لیکن ایسے لوگوں کا انجام بڑا عبرتناک ہوتا ہے۔ آپ کا حکم تھا، اس لیے میں بھی خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا، ورنہ اب تک اس کی گردن مروڑ کر ہمیشہ کے لیے اس کا قصہ پاک کر چکا ہوتا۔ ابوالقاسم نے اس بار قدرے تیز لہجے میں جواب دیا۔ اس کی کمینگی کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ ریاست کے امن پسند لوگوں کے لیے خوف و دہشت کا نشان بنتا جا رہا ہے۔ ایسی حالت میں اگر اس کی تھوڑی سرکوبی اور کر دی جائے تو مناسب ہوگا۔ ہم دونوں کی راہیں علیحدہ علیحدہ ہیں ابوالقاسم، بابا رحیم ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولے۔ تم سے میری پہلی ملاقات جن حالات میں ہوئی تھی، وہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ اس وقت تمہاری رگوں میں دہکتی ہوئی آگ دوڑتی تھی، تمہاری آنکھوں سے شعلے بھڑکتے تھے، تمہارے لب و لہجے میں یہ نرمی اور ٹھہراؤ نہیں تھا۔ اپنے قبیلے کے دوسرے نوجوانوں کی طرح تم بھی بات بات پر آگ بگولا ہو جانے کے عادی تھے، لیکن مجھے خوشی ہے کہ اب تم نے خود کو بہت سنبھال لیا ہے۔ اعتدال اور درگزر سے کام لینا اسے پسند ہے۔ جو لطف درگزر اور معاف کر دینے میں ہے، وہ انتقام لینے میں کہاں۔ پھر بھی اگر تم ننکا کی گردن مروڑنے یا گو شمالی کا ارادہ کر چکے ہو تو میں تمہارے راستے میں آنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ آپ کو غالباً نئے حالات کا اندازہ نہیں ہے میرے محترم، ابوالقاسم نے پہلو بدل کر بات جاری رکھی۔ ننکا کی خباثتیں روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں۔ پہلے وہ خود غلاظتوں کے ڈھیر میں قلابازیاں کھا رہا تھا، اور اب وہ حرامزادہ شریف لوگوں کو بھی اپنے راستے پر چلنے کی خاطر سبز باغ دکھا رہا ہے۔ کیا ایسے بد کردار شخص کی گردن ناپ دینا کوئی گناہ ہے؟ اپنے اپنے سوچنے کا انداز ہے میرے عزیز، بابا رحیم نے طویل سانس لے کر جواب دیا۔ اس قادر مطلق کی مصلحتوں کو اس کے سوا کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔ میری اس رہائش کی مثال لے لو۔ انگریز حکومت کے سر پھرے گوروں نے مسلسل 7 بار اسے منہدم کیا۔ فوج کے مسلح جوان شب و روز نگرانی پر مامور ہوتے، لیکن قدرت ان کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ دیتی تھی۔ یہ مکان اس کے حکم سے دوبارہ تعمیر ہوتا، پھر تھک ہار کر انگریز حاکموں نے قدم پیچھے ہٹا لی، اس لیے کہ یہ قدرت کی مرضی تھی۔
بندہ تو لاچار ہے ابو القاسم، کٹ پتلی ہے جو خواہشات کی ڈوری سے بندھا دولت اور ہوس کے اشاروں پر ناچ رہا ہے۔ تم کس کس کی گردن ناپو گے؟ کیا کسی معصوم کو بھوکا پیاسا رکھ کر ہلاک کر دینا جائز ہے؟ ابو القاسم نے پیترا بدل کر سوال کیا۔ جائز اور ناجائز کو جانچنے کے لیے بھی قدرت نے ان گنت پیمانے بنا رکھے ہیں۔ کیا صحیح ہے کیا غلط، اوپر بیٹھا سب کچھ جانچ رہا ہے۔ اس نے جرم و سزا کے میزان بندوں کے حوالے کر کے گناہ و ثواب کے مفہوم واضح طور پر کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں۔ قیامت کے روز یہی میزان دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے گا۔ تم نے کسی معصوم اور بے گناہ کے قتل کا سوال اٹھایا ہے۔ ممکن ہے اس میں بھی اوپر والے کی کوئی مصلحت ہو سکتا ہے کہ ایک جان کے عوض وہ کئی جانوں کو ہلاکت سے دوچار کر کے دوسروں کے لیے عبرت کا ایک ایسا نمونہ پیش کرنا چاہتا ہو جو رہتی دنیا تک لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ رہے اور اسے یاد کر کے لوگ توبہ کریں۔ ٹھنڈا کر کے کھانا اچھا ہے محترم، لیکن کبھی کبھی گرم کا مزہ چکھ لینا صحت و تندرستی کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اگر تم فیصلہ کر چکے ہو تو پھر میرے مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ بابا رحیم نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ آپ بزرگ ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اس لیے میں رہنمائی کے ارادے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ کسی کو تاریکی میں رکھنا بھی گناہ کے مترادف ہے، خواہ اس میں دوسرے کی بھلائی کا پہلو ہی کیوں نہ نکلتا ہو۔ میں سمجھا نہیں، ابو القاسم نے چونک کر پوچھا۔ اپنی ذات کے اس دوسرے حصے کو تلاش کرو جس نے تمہیں مصلحتاً خود سے علیحدہ کر دیا ہے۔ کیا میں نے وہ قدم اٹھا کر کوئی گناہ کیا ہے؟ ابو القاسم کا چہرہ تپ اٹھا۔ صبر و تحمل کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑو ابو القاسم، بابا رحیم نے بدستور نرم گفتاری سے کہا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہاری تخلیق میں آگ کا دخل شامل ہے، لیکن یہ بھی مت بھولو کہ جن کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے ان کی شان والا میں خدا کا نور بھی شامل ہے۔ ابو القاسم ایک لمحے کو تلملا اٹھا۔ مٹی اور آگ کے فلسفے نے اسے الجھا دیا تھا۔ وہ پلٹ کر کچھ جواب دینا چاہتا تھا کہ بابا رحیم نے اپنا سیدھا ہاتھ فضا میں بلند کر کے اسے خاموش رہنے کی تلقین کی۔ ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، پھر آنکھیں کھول کر بڑی آہستگی سے ابو القاسم کو مخاطب کیا۔ میں کچھ دیر کے لیے تمہیں کسی تیسری شخصیت کی نظروں سے اوجھل رہنے کی درخواست کروں گا۔ ابو القاسم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی نظریں بھی دروازے کی جانب اٹھ گئیں۔ بابا رحیم نے تسبیح کے دانوں پر دوبارہ انگلیاں گھمانی شروع کر دیں۔ پھر دوبارہ وہ اس وقت چونکے جب ہنری نے چوروں کی طرح ڈرتے ڈرتے کمرے میں قدم رکھا۔ اتنی رات گئے گورنر جنرل کے متمد خاص کو ایک فقیر کی جھونپڑی میں داخل ہونے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ بابا رحیم چپتے ہوئے لہجے میں پوچھنے لگے، کیا انگریز سرکار نے پھر اس نیم پختہ مکان کو ڈھانے کا فیصلہ کر لیا ہے یا پھر میری گرفتاری کا حکم صادر ہوا ہے؟ آپ کا اندازہ غلط ہے بابا رحیم۔ ہنری نے چاروں طرف دیکھا اور اچھی طرح اطمینان کر لینے کے بعد کمرے میں کوئی تیسرا شخص موجود نہیں ہے دبی زبان میں کہا، میں آپ کی خدمت میں ذاتی عرض لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حاکم اور محکوم کے دروازے پر؟ حیرت ہو رہی ہے۔ بابا رحیم کے جملے میں بھرپور طنز شامل تھا۔ اس وقت میں ایک سوالی کی حیثیت سے آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ہنری نے یقین دہانی کی خاطر چرب زبانی سے کام لیا۔ بابا رحیم جواب دینے کے بجائے ہنری کی آنکھوں میں دور تک جھانکنے لگے۔ میں نے ریاست کے بڑوں سے یہی سنا ہے کہ آپ ایک پہنچے ہوئے بزرگ ہیں اور دوسروں کی پریشانیوں میں ان کے کام آتے ہیں۔
ہنری نے بڑی عقیدت بھرے انداز میں بابا رحیم کے قریب جا کر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتے ہوئے کہا اور بڑی رازداری سے بولا، کیا میں اس بات کا یقین رکھوں کہ ہمارے درمیان اس وقت جو گفتگو ہوگی اس کا علم کسی اور کو نہیں ہوگا؟ ننکا کی چیرہ دستی سے خوف زدہ ہو، بابا رحیم نے سپاٹ آواز میں دریافت کیا تو ہنری مارے حیرت کے اچھل پڑا۔ اسے اپنی قوت سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس بات پر حیران ہو رہا تھا کہ زبان کھولنے سے پیشتر ہی بابا رحیم کو اس کے دل کا حال کس طرح معلوم ہو گیا۔ پھر اسے فوراً ہی اس بات کا یقین بھی آ گیا کہ ننکا کی طرح بابا رحیم بھی کچھ پراسرار قوتوں کے مالک ہیں۔ شاید یہی وجہ تھی جو ننکا کبھی بابا رحیم کے مکان کے آس پاس بھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ بابا، ہنری نے اپنی پالیسی کے پیش نظر ہاتھ جوڑ دیا، آپ کا علم سچا ہے۔ میں اس وقت ننکا ہی کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، لیکن اگر اسے علم ہو گیا کہ ننکا کا گزر ہم غریبوں کی جھونپڑی کے آس پاس سے نہیں ہوتا، بابا رحیم نے ٹھوس مگر خشک لہجے میں جواب دیا۔ پھر ہنری کو گھورتے ہوئے پوچھا، مجھ سے کیا کام پیش آ گیا؟ وہ خبیث آہستہ آہستہ میری جان کا دشمن بنتا جا رہا ہے۔ ہنری نے مصنوعی انداز میں منہ بسوڑتے ہوئے کہا، مجھے قوی امید ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اس کا توڑ کر سکتے ہیں۔ جوڑ توڑ کرنا تو انگریزوں کی گھٹی میں شامل ہے۔ سیاست کے میدان میں بھی انگریز نسل کے گھوڑے دکی لگانے میں ماہر ہیں۔ میں تو ایک حقیر فقیر بندہ ہوں جو آپ کی عنایت سے اس جھونپڑے میں زندگی کے باقی ماندہ لمحوں کا شمار کر رہا ہوں۔ مجھے مایوس نہ کریں بابا، ہنری نے گڑ گڑانے کی اداکاری کی۔ آپ کو میری خاطر کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا۔ جو کچھ کرنا تھا وہ تو تمہاری بیوی کر چکی، بابا رحیم نے اس بار کھردری آواز میں جواب دیا۔ اس کی ڈھیل اور تمہاری غفلت کا نتیجہ ہے کہ ننکا تم دونوں پر حاوی ہو چکا ہے۔ تمہاری حیثیت اس کے سامنے 2 کوڑی کی بھی نہیں رہی۔ اسی لیے تو آپ کے قدموں میں حاضر ہوا ہوں۔ ہنری نے ہاتھ اور مضبوطی سے جوڑ لیا۔ جو بندے اپنے خدا سے ڈرتے ہیں وہ کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ مجھے معلوم ہے میرے بزرگ، ہنری تیزی سے بولا، اس لیے ننکا آپ کے مکان کی طرف کبھی غلط سمجھے، بابا رحیم نے تلخ لہجے میں کہا۔ میں ننکا کی نہیں تمہاری بات کر رہا ہوں۔ میں سمجھا نہیں، ہنری نے مسمی صورت بنا کر سوال کیا۔ تم بھی جس کتاب کو مانتے ہو اس کی ہدایت کو فراموش کر کے بھٹک رہے ہو، بابا رحیم نے طویل سانس لی۔ جو اپنی کتاب سے غافل ہو جاتا ہے پھر اندھیروں میں ٹھوکریں کھانا اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ گناہ کے راستوں سے توبہ کر کے مقدس کتابوں کے روشن اصولوں کا اپنا لو۔ ننکا تو پلید ہے، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ آپ میرے لیے کوئی عمل کر دیں بابا، میں ہر خدمت کے لیے تیار ہوں، ہنری نے بڑی عاجزی سے درخواست کی۔ جو چیز تم خود آسانی سے حاصل کر سکتے ہو اس کی خاطر میرے سامنے ہاتھ کیوں پھیلا رہے ہو؟ میری ایک بات یاد رکھو، خود اپنے لیے کچھ نہ کر سکتا دوسرا بھلا اس کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ہنری نے معصوم صورت بنا کر سوال کیا۔ سیدھے اور سچے راستے کو اپنانا ہوگا، ان باتوں پر عمل کرنا ہوگا جو تمہاری کتابوں میں درج ہے۔ ریاکاری، دغا بازی، گناہوں سے کنارہ کشی کرنا پڑے گی۔ ان باتوں سے تائب ہونا پڑے گا جو انسان کو گمراہی سے دوچار کر دیتے ہیں۔ ان باتوں میں تو وقت لگے گا، اور ننکا اس سے پہلے ہی موت کا تصور اور حکومت کا نشہ دونوں نے مل جل کر تمہیں بزدل بنا دیا ہے۔ آپ میرا ہاتھ تھام لیں، میں بہادر بننے کا وعدہ کرتا ہوں، ہنری نے اتنی معصومیت سے جواب دیا کہ بابا رحیم کے نورانی چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے ہنری سے کہا، میں صرف تمہاری حد تک ننکا کا راستہ کھوٹا کرتا رہوں گا، لیکن ایک شرط پر۔
مجھے آپ کی تمام شرطیں منظور ہیں، ہنری نے تیزی سے اقرار کیا۔ تم ابھی اور اسی وقت صداقت و سچائی کے راستے کو اپنا لو، اور میں اگر کبھی تم سے کوئی سوال کروں تو تم اسے پورا کرنے میں کسی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کرو گے۔ آئی پرومس، مجھے منظور ہے۔ پھر تم آرام و سکون سے جا سکتے ہو، ننکا تمہاری ذات کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہنری کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے روایتی انداز میں جھک کر بابا رحیم کے پیروں کو ہاتھ لگایا اور اٹھ کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ تو ابوالقاسم نے دوبارہ ظاہر ہوتے ہوئے سنجیدگی سے دریافت کیا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں پھر تمہیں صبر و تحمل سے کام لینے کا مشورہ دوں گا، بابا رحیم نے نرم گفتاری سے کہا۔ فی الحال اپنی ذات کے دوسرے پہلو پر دھیان دو، آگے جو خدا کو منظور ہو۔ ابوالقاسم نے کوئی جواب نہیں دیا، تجسس بھری نظروں سے بابا رحیم کے دراز قد کو نگاہوں سے جانچتا رہا، پھر یکلخت ہوا میں تحلیل ہو کر نظروں سے دوبارہ اوجھل ہو گیا۔ ٹارچ کی مدھم روشنی میں وہ دونوں تنگ و تاریک غار کی سیلن زدہ اور بدبودار راستے سے بہت سنبھل کر اور قدم جما کر آگے بڑھ رہے تھے۔ قدموں کے نیچے سنگلاخ اور ناہموار پتھر تھے۔ دور کہیں سے تیز دھار بہتے ہوئے پانی کا شور بھی سنائی دے رہا تھا۔ سنگلاخ راستے کے ایک طرف آہنی چٹان نما دیوار تھی، جس کے نوکیلے اور تیز دھار پتھر ان کی تیزی سے آگے بڑھنے میں مزاحمت کر رہے تھے۔ دوسری طرف دیوار نما کوئی چیز نہیں تھی۔ بمشکل 1.5 فٹ کا وہ راستہ پتھریلی چٹانوں کو کاٹ کر وجود میں لایا گیا تھا۔ اس راستے کو اختیار کرنے سے پیشتر ان دونوں نے ٹارچ کی روشنی نیچے کی سمت کر کے خلا کی گہرائی کا اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی، لیکن انہیں اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ دیوار یا چٹان نما کسی چیز کا بھی دور تک کوئی نشان نہیں تھا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں یہی راستہ اختیار کرنا پڑے گا، لیکن بہت ہوشیاری اور احتیاط سے۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ یہی راستہ مدفون خزانے تک جاتا ہے؟ دوسرے شخص نے دریافت کیا۔ گھوپ اندھیرے میں وہ دونوں ہی تاریکی کا ایک حصہ بن کر رہ گئے تھے۔ کسی کی شکل بھی صاف طور پر نظر نہیں آ رہی تھی، وہ محض انسانی ہیبلوں کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ جب تک خزانہ ہماری نظروں کے سامنے نہ ہو، یقین سے کوئی بات نہیں کہی جا سکتی، پہلے شخص نے دبی زبان میں کہا۔ ویسے ایک محتاط اندازے سے میرے ذاتی خیال یہی ہے کہ یہ مخدوش راستہ خزانے تک ہماری رہنمائی ضرور کرے گا۔ پانی کا یہ تیز شور کیسا ہے؟ دوسرے نے سرگوشی کی۔ ہو سکتا ہے قلعے کے اس حصے کے نیچے سے کوئی تیز رفتار ندی گزرتی ہو، پہلے نے کہا۔ یہ علاقہ چونکہ نشیب میں ہے، اس لیے پانی کا تیز بہاؤ ناہموار چٹانوں سے ٹکرا کر شور پیدا کر رہا ہے، گویا ایک ہماری ذرا سی لغزش۔ ہاں، دوسرے نے سرسراتے لہجے میں کہا، ایک معمولی سی غلطی یا لاپرواہی ہمارے مشن کو نہ صرف ناکام کر دے گی، بلکہ شاید ہماری گلی سڑی لاشوں کے ٹکڑے بھی کسی کو ہمارا پتہ و نشان نہ دے سکیں گے۔ حیرت ہے کہ ہم اس راستے تک پہنچ گئے اور ابھی تک قلعے کے محافظوں سے ہمارا واسطہ نہیں پڑا، پہلے نے حیرت کا اظہار کیا۔ تم اسے مقدر کی مہربانی کہہ سکتے ہو، دوسرے شخص نے ٹارچ کی روشنی کا دائرہ ناہموار اور خطرناک راستے پر دور تک بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہمیں کسی خوش فہمی کا شکار بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ممکن ہے اس تنگ راستے کو عبور کرنے کے بعد ہمارے لیے کوئی مشکلات بھی پیدا ہوں، اس لیے ہر لمحہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ کیا یہ درست ہے کہ شاہی دفینہ اب تک لاتعداد لوگوں کو حیرت انگیز طور پر نگل چکا ہے؟ تم شاید موت سے خوف زدہ ہو، اس بار دوسرے شخص نے قدرے اکتائے ہوئے مگر ٹھوس لہجے میں کہا۔ دنیا میں کوئی مہم جوئی خطرے سے خالی نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے نڈر اور بے خوف جیالے دن کی روشنی میں بھی فیصلے کی ایک معمولی چوک سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس وقت تو پھر گھپ اندھیرا ہے۔
ویسے تم اگر گھبرا رہے ہو تو واپس جا سکتے ہو، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ تم نے میرے بارے میں غلط اندازہ لگایا ہے، پہلے شخص نے تیزی سے جواب دیا۔ ابھی سے ہمیں ایک دوسرے کو بزدل یا خوفزدہ قرار دینے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اس کا فیصلہ آنے والا وقت کرے گا کون کتنے پانی میں ہے۔ میرا خیال ہے اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، دوسرے نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ پھر وہ دونوں آگے پیچھے قدم بڑھانے لگے، خاصی دیر تک پھونک پھونک کر قدم اٹھاتے رہے۔ گرمی اور حبس کی شدت نے دونوں کو سر سے پاؤں تک پسینے میں شرابور کر رکھا تھا۔ ان کے درمیانی فاصلہ 1 فٹ سے زیادہ نہیں تھا۔ دونوں کے پاس شکاری ٹارچ موجود تھیں، لیکن اب وہ اس کا استعمال نہیں کر رہے تھے۔ پھر اگلا شخص اچانک لڑکھڑا گیا۔ اس کے پاؤں کے نیچے پھسلن تھی جسے شاید وہ اندھیرے میں دیکھنے سے قاصر تھا۔ چنانچہ اس نے جیسے ہی قدم اس جگہ رکھا، اس کا پاؤں رپٹ گیا۔ خود کو سنبھالنے کی خاطر اس نے پشت کی چٹان پر ہاتھ جمانے کی کوشش کی تو شکاری ٹارچ کسی پتھر سے ٹکرا کر اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ پھر کوئی 40 سیکنڈ بعد ہی نیچے پانی میں اس کے گرنے کی ہلکی سی آواز سنائی دی تھی۔ دوسرے شخص نے، جو پیچھے تھا، اپنے ساتھی کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ نیچے کوئی چکنی کائی نما شے ضرور ہے، آگے والے شخص نے اپنا پورا وزن چٹان پر ڈالتے ہوئے کہا۔ قسمت اچھی تھی تو بچ گیا، ورنہ شاید ٹارچ کے ساتھ میں بھی کسی نوکیلی ابھری ہوئی چٹان سے ٹکرا کر موت کے منہ میں پہنچ چکا ہوتا۔ دوسرے شخص نے گھٹنے کے بل نیچے بیٹھ کر اپنی ٹارچ روشن کی اور پھر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ نہ ہموار راستے پر کائی اور کسی قسم کی چکنائی نہیں تھی، بلکہ گاڑھا گاڑھا تازہ خون تھا جو دور تک نظر آ رہا تھا۔